کیا بات ہے. اور وہابی آندولن کا آغاز کرنا ہے. وہابی آندولن. اب جو ابھی یہ 300 سال میں جنمے ہیں, کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں ہم ہی ایمان والے ہیں. واہ 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 واہ. ارے یہ کہتے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں تو ہم کچھ سوچتے کہ تجھے ایمان کا کچھ حصہ ملا بھی ہے کہ نہیں ملا. واہ واہ واہ. ہم ہی ایمان والے. ارے ظالم, شرک کا آسیب سوار کر کے اپنے سروں پہ در بدر گھوم رہا ہے. کیا بات. آجا مخدوم پاک کے ہر قسم کے جن جلائے جاتے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بزرگوں کے آستانے کو کسی نے محبت میں چوم لیا. اے شرک. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ان کے ہاں لفظ شرک کا معنی کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں شرک؟ بھئی ہم تو یہی جانتے ہیں. یہ کو کیا جانتے ہیں آج تک انہوں نے بتایا تو نہیں کہ وہ کام جو صرف رب کے ساتھ ہو, ایسے کسی عمل میں کسی غیر کو شامل کر لینا, یہ شرک ہے اس کی ذات میں, ہے نا. ایک آسان سی بات سمجھا رہا ہوں. اب مزار کو چوم لیا, شرک. ارے بھائی رب کو کسی نے چوما ہے, وہ کون چومے گا؟ تو یہ عمل تو رب کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا, تو شرک کیسے ہوگا؟ اب شرک چومنا یا تو ثواب ہوگا, چومنا یا تو گناہ ہوگا. کیا بات ہے. بے شک. ارے ماں کے قدموں کو چوم لو, ثواب ہے. اور کسی غیر محرم کو چوم لو, بھائی شرک تو ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ 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 واہ. یا تو ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا. کیا بات ہے. یہ پتہ نہیں ان کے اوپر کب سے شرک کا جن سوار ہو گیا, اترتا ہی نہیں. ارے ظالم کبھی سوچا ہے, بخاری کی بات کرتا ہے, ہم تو صرف بخاری کی بات مانتے ہیں, صرف بخاری شریف کی مانتا ہے, تو مانتا کیوں نہیں؟ مانتا کیوں نہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت سے اس بات سے خوف نہیں کھاتا کیا بات ہے. کہ میری امت کبھی شرک میں مبتلا ہوگی. میں اپنی امت سے اس بات سے خوف نہیں کھاتا کیا بات ہے. کہ میری امت کبھی شرک میں مبتلا ہوگی. نبی کو اس بات کا اعتماد ہے کہ میری امت سے گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن کبھی شرک میں مبتلا. ارے ظالم تو کیسا امتی ہے کہ نبی کے اعتماد پہ خنجر چلا رہا ہے. نبی کو اعتماد ہے کہ شرک نہیں ہوگا, تجھے سب سے زیادہ بے چینی شرک شرک شرک. تو میرے پیارے اس مسئلے کو بھی حل کیے لیتے ہیں, چونکہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب تر. چلو آج جو نبی جانوں سے زیادہ قریب تر ہوتے ہیں, یہ تو اللہ نے ہمیں بتایا نا کہ تمہارے نبی, تم مومن ہو نا, تو تمہارے نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب تر ہیں. لیکن جو قریب تر ہے وہ ہوتا ہے نا, اگر وہ خود نہ ہو تو کیسے قریب ہوگا؟ تو نبی ہوتے ہیں نا, تبھی تو ہمارے قریب تر ہے نا. تو جو نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب تر ہیں, نبی ہوتے ہیں تب ہے نا, تو آؤ انہی نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آقا نہ میری نہ تیری, چھوڑو. جو نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہوتے ہیں نا, آج انہی نبی سے پوچھ لیتے ہیں آقا وہ مومن کون ہوتے ہیں جن کی جانوں سے زیادہ آپ قریب تر ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. آقا آپ ہی بتا دو. تو جب آقا سے پوچھو گے تو آقا ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئیں گے, لا یؤمنو
احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تمہیں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور سارے لوگوں سے زیادہ مجھے نہ چاہے. اور بات اسی پر بس نہیں ہے، یہ تو عام کے لیے ہے. اور خواص کے لیے کیا ہے؟ ان کا معیار ایمان کیا ہے؟ آپ یہ دیکھو آگے ارشاد فرماتے ہیں لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. واہ واہ واہ. تم میں کا ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے. جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے. تو جو نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب تر ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم مجھے اپنے باپ سے، بیٹے سے، سارے لوگوں سے، اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ چاہو مومن نہیں ہو سکتے. مجھے نہیں پتا کہ توفیق کا سایہ تیرے سر پہ اللہ نے ابھی تک باقی رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، لیکن اس فقیر نے تجھے بتا دیا. اب تنہائیوں میں بیٹھ کر اگر میری آواز تیرے گھروں تک پہنچ رہی ہو، کان لگائے سن رہا ہے، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ پڑوسی میں لوگ ہیں. اب سوچنا کہ تیرے دل میں جو نبی سے تو نے تعلق بنایا ہے، محبت کا کتنا سا حصہ قلب میں ہے، اور تیرے ایمان کی حالت کیا ہے. اگر توفیق الہی ہوگی تو یقیناً تیری سوچ صحیح سمت میں جائے گی. اگر ہٹ گیا ہوگا تو سب کچھ ہوگا تو راستے پر تو نہیں آتا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیف ضربونک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. اے محبوب، یہ آپ کی کیسی کیسی مثالیں لاتے ہیں. کوئی آپ کو شاعر کہتا ہے، کوئی آپ کو ساحر کہتا ہے، کوئی آپ کو جادوگر کہتا ہے، کوئی آپ کو دیوانہ کہتا ہے. اے محبوب یہ کیسی کیسی آپ کی مثالیں لاتے ہیں. تو اے محبوب یہ جو آپ کی بارگاہ کے گستاخ ہو رہے ہیں، بے ادب ہو رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کی گستاخیوں کو دیکھ کر اے محبوب تم افسردہ مت ہو، رنجیدہ مت ہو، ان پر توجہ مت دو، ان کی بکواسوں پر، بلکہ اے محبوب یہ دیکھو کہ میں انہیں کیا کہتا ہوں. تو محبوب میرا فیصلہ ہے فَضَلُّوا، یہ گمراہ ہو گئے. اور محبوب ایسے ویسے گمراہ نہیں ہوئے، بلکہ ایسے گمراہ ہو گئے کہ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا. اب ان میں اس بات کی استطاعت بھی نہیں ہے کہ ہدایت کی طرف لوٹ سکے. تو اگر تیری گستاخی اس معیار تک ہے تو میں اپنے ساری دعوت واپس لیتا ہوں. سبحان اللہ. اگر توفیق کا ذرا سے بھی سایہ ہے اور تیری گستاخی وہاں تک اگر نہیں پہنچی ہے، اللہ نے تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، تو ہم تجھے دعوت دیتے ہیں. میرے پیارے، بغیر عشق نبی، محبت نبی سے کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھو یہ دنیا